الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی. اگر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اس گلشن کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو. ہر ایک شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ. احباب ذی وقار، میں انشاءاللہ صرف آپ احباب کے سامنے ایک بات عرض کر کے آپ احباب سے اجازت چاہوں گا. آپ کے اس پروگرام کا عنوان عظمت قرآن، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا. قرآن کے چہرے پر قرآن نظر آیا. ایک یہ قرآن جس کو بچوں نے حفظ کیا اور حافظ قرآن بن گئے. ایک وہ قرآن جو مدینہ کی گلیوں میں چلا کرتے کہ جن کو دیکھنے والوں نے دیکھا، ایمان کی حالت کے اندر دیکھا. اللہ نے صدیق بنا دیا، اللہ نے فاروق بنا دیا، اللہ نے عثمان بنا دیا، اللہ نے علی المرتضیٰ بنا دیا رضوان اللہ علیہ مجمعین. آئیے ذرا اب توجہ کیجئے گا. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری یہ دعوت ہے، ہمارا یہ پیغام ہے. جناب ابو بکر کی الف سے لے کر کے جناب علی کی یا تک سارے کے سارے صحابہ عظمت والے، مقام والے، شان والے، عزت والے، بلندی والے. اور آئیے ہمارے قریب آئیے. آخر کے اندر پیغام دے کر کے میں بات مکمل کر دینا چاہتا ہوں. بات سمجھا کر کے میں بات مکمل کرنے لگا ہوں. لیکن یارو آئیے ذرا ہمارے قریب تو آؤ. ہمارا یہ عقیدہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، صحابہ آپس میں عقیدت کرنے والے، صحابہ آپس میں مودت کرنے والے. ہمارا یہ عقیدہ ہے. نبی پاک کا یارانہ بھی عظمت والا، آقا کا گھرانہ بھی عظمت والا، آقا کے اصحاب بھی عظمت والے، آقا کے اہل بیت بھی عظمت والے. آج کہا جاتا ہے جی نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے. جی جناب ابو بکر جناب حسن سے پیار نہیں کرتے تھے. جی جناب عمر جناب حسین سے پیار نہیں کرتے تھے. لے سنیے آخری بات سنیے اور بات مکمل. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بتائیے کون جناب ابو بکر جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے تاریخی جملہ بولا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا جناب ابو بکر کو بناتا. اور جس کے بارے میں اہل سنہ والجماع کا اس بات پر اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد عظیم ترین شخصیت جناب ابو بکر کی ہے. اللہ نے جناب ابو بکر کو 3 بیٹے عطا کیے. ایک کا نام محمد رکھا، ایک کا نام عبداللہ رکھا، ایک کا نام عبد الرحمن رکھا. عبداللہ وفات پا گئے، باقی محمد بچے، عبد الرحمن بچے. محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم رکھا. عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام اسما رکھا. قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا. اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام ام فروہ رکھا. یہ ام فروہ کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہیں. اب ان کا نکاح دیکھیے گا، ان کی شادی اور میرج دیکھیے گا کن کے ساتھ ہونے لگی ہے. امام محمد باقر. امام باقر کون ہیں؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسین کے پوتے ہیں. اور
جناب علی کے پڑپوتے ہیں، جناب علی کے پڑپوتے امام محمد باقر، جناب ابو بکر کی پڑپوتی ام فروا، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے۔ اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے، امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے، امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے، امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام تقی کہتی ہے، امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام نقی کہتی ہے، امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے۔ میں علماء کی موجودگی کے اندر بات مکمل کر لگا ہوں، میں تھوڑا سا بیک ریورس جانا چاہتا ہوں، بات سمجھیے گا، بات مکمل ہو گئی۔ امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے، امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے، امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے، امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے، امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باقر ہے، امام باقر کی بیوی کا نام ام فروا ہے، ام فروا کی ماں کا نام اسما ہے، اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ جب ہم یہ بات پڑھیں گے اللہ کا قرآن اعلان کرے گا، نبی پاک کے صحابہ، نبی پاک کے اہل بیت سے محبت کرنے والے، آخر میں کہنا چاہتا ہوں میری جان صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری مودت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری لگن صحابہ، میری صبح صحابہ، میری شام صحابہ، میرے دن صحابہ، میری راتیں صحابہ، اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ، اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ، اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ، اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر قرار صحابہ، جن کا تذکرہ اللہ نے تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، قرآن کے اندر کیا ہے، وہ میرے آقا کے جانثار ہیں، وہ میرے آقا کے فداکار ہیں۔ دل صحابہ کی عظمت پر قربان ہے، جان صحابہ کی عظمت پر قربان ہے۔ ہاں یہ اپنا ایمان ہے، ہاں یہ ایمان ہے، جلتے شعلوں پر ان کو لٹایا گیا، سولیوں پر بھی تھا ان کو آزمایا گیا، پھیلا ہر سو پھر بھی محمد کا اسلام ہے۔ دل صحابہ کی عظمت پر قربان ہے، لے شوق سے نام صحابہ کا، کرو چرچہ عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تم کو جنت جانے کی لو دامن تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔